السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام بات نہیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ آج ہم قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس خوفناک حقیقت کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی پوری عمر کی عبادات کو برباد کر سکتی ہے۔ سوچو، اگر وہ ایک گناہ ہم سر زد ہم سے ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے سب بیکار ہو جائیں اور جنت کے خواب دیکھنے والے ہم جہنم کے ایندھن بن جائیں۔ یاد رکھو، یہ موضوع محض گفتگو نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ برائی کو روکیں اور نیکی کی طرف بلائیں۔ اسی لیے آج ہم نہایت گہرائی سے ان سوالات پر غور کریں گے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کتنا عظیم ہے؟ جب ہم قرآن پاک کی آیت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہمارا اصل ہدف صرف اللہ کی بندگی اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ اور دیگر ظاہری عبادات نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ چاہے وہ گھر ہو، بازار ہو، میدان عمل ہو، ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر لفظ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہمیں اختیار دیا گیا کہ نیکی یا بدی کا راستہ چنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ گویا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، عدل قائم کریں، محبت اور رحمت کو عام کریں، ظالم کے ہاتھ کو روکیں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر زمین پر خلیفہ بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اور اس زمین کو امن و عدل سے بھر دے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو صرف کھانے پینے، کمانے، دنیاوی عیش و عشرت میں گزارے تو وہ اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھتا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت، طاقت، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، آخرت میں ہمیں جنت عطا کرے۔ لہٰذا اے انسان، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے، اسے غفلت، نفرت، ظلم میں ضائع نہ کر۔ اپنی صلاحیتیں، وقت، وسائل اس راستے میں لگا دے جو تیرے رب کو پسند ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر، والدین کی خدمت کر، مظلوم کا سہارا بن اور دل کو نیکی اور محبت سے منور کر۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ابدی خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ دراصل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اس کی مقرر کردہ راستوں میں ہٹنے کا نام ہے۔ قرآن میں گناہ کو ظلم، نقصان قرار دیا گیا ہے۔ ظلم اس لیے کہ بندہ اپنے نفس پر اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور نقصان اس لیے کہ گناہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ گناہ بظاہر کبھی چھوٹا اور معمولی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، نیکی کا ذوق چھین لیتا ہے اور انسان کو آہستہ آہستہ حق سے روک دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہوں پر قائم رہے تو وہ دل ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جسے قرآن نے فرمایا، گناہ صرف آخرت کے خسارے کا باعث نہیں بلکہ دنیا میں بھی بے سکونی، پریشانی اور برکت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان توبہ سے غافل ہو جائے اور نیکی کی توفیق چھن جائے۔ اس لیے مومن ہمیشہ گناہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتا ہے تاکہ دل پاک اور زندگی روشن ہو جائے۔ بس اے انسان، گناہ کو معمولی نہ سمجھ، یہ تیرے دل کی روشنی بجھا دیتا ہے اور تیری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اپنی رب کی طرف پلٹ آ،
اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا اور گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ۔ یہی روح کو سلامتی بخشتا ہے، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ ناقابل معافی گناہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر بندہ سچی توبہ کرے۔ لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کے بارے میں قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کے اس پہ مر جائے تو یہ ناقابل معافی ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورۃ النساء میں یہ موجود ہے، آیت نمبر 48۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات، صفات، اختیارات یا عبادت میں شریک ٹھہرانا، چاہے وہ کسی نبی، ولی، فرشتہ، بت یا کسی اور مخلوق کو اللہ کے برابر یا اس کا شریک سمجھنا ہو۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص زندگی میں توبہ کر لے، خالص دل سے شرک سے رجوع کرے اور اللہ کو ایک مان لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ سب سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان لے آیا اور شرک سے توبہ کر لی، وہ ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ توبہ کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ توبہ دراصل بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر رحمت الہی کی روشنی میں لے آتا ہے۔ قرآن و حدیث نے توبہ کا اصل اور صحیح طریقہ نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قرآن مجید میں سورۃ التحریم آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ توبہ کے صحیح طریقے کے 3 بنیادی مراحل ہیں، جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے گناہ کو فوری چھوڑ دینا، یعنی جو بھی گناہ سرزد ہو چکا ہو اس کو فوری طور پہ ترک کرنا۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر دے جس میں وہ مبتلا ہو۔ توبہ کے ساتھ گناہ جاری رکھنا توبہ کو باطل یعنی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، سچے دل سے ندامت یعنی شرم محسوس کرنا، دل میں گناہ پر حقیقی شرمندگی اور پچھتاوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ احساس ندامت دل کو صاف کر دیتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف دوبارہ مائل ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 3، پختہ ارادہ کرنا، دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ انسان کو اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اگر گناہ حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے حقوق کے متعلق ہو تو چوتھا لازمی قدم یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے، امانت واپس کرے یا معافی مانگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے توبہ میں جلدی کرنا اور تاخیر نہ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندہ مومن کے لیے راہ نجات بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع و عریض ہے۔ قرآن مجید فرقان و حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الزمر میں آیت نمبر 53، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی کہ اس میں بندہ مومن کے لیے ایک نوید چھپی ہے۔